بیمار ہو جائے تو پھر بھی مزہ کوئی نہیں ہے، تو تیسرا اعلان ہوگا صحت مبارک ہو، بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ پھر جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، عمر بھی ہو، اور ہاتھ پلے کا کھانا ہو تو اس کو کیا کرے گا؟ ویسے ہی فاقہ مست ہو پھر کیا کرے گا؟ تو اللہ چوتھا اعلان کرے گا تمہیں ملک و مال مبارک ہو، تم پر فقر کبھی نہیں آئے گا، تم دکھ کبھی نہیں دیکھو، جاؤ کھاؤ۔ کیسا کھانا ہے کہ جتنا کھاؤ گے پاخانہ کوئی نہیں، جاؤ پیو، کیسا پینا ہے جتنا پیو گے پیشاب کوئی نہیں۔ یہاں شراب منع کر دی، آگے خود پلانے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ ایک محفل ہے جہاں لوگ خود پئیں گے، یہ لو لیول کے لوگ ہیں، نچلے چھوٹی جنت کے لوگ ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یہ کافوری شراب پئیں گے، لیکن یہ خود ڈالیں گے اور خود پئیں گے۔ یہ ایک درجہ ہے، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، یہ صرف درجے کا فرق بتانے کے لیے یہ بتایا ہے، ورنہ ان کے بھی خادم ہیں۔ سب سے چھوٹا جنتی، جیسے تمہارا ایک بیڈ روم اور ساتھ ایک کچن، سب سے چھوٹا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے گا، اور اس کے 80,000 نوکر ہوں گے، اور وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کو نکلتا ہو۔ اللہ نے آگے بھی دکھا دیا اپنے نبی۔ ہم اس نبی کے طریقوں کو جھٹلاتے ہیں جس کی اتنی طاقتور نظر ہو۔ آپ نے اس کا نام بتایا، اس کا نام ہوگا جوہینہ، اس کا قبیلہ بتایا کہ اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ، نام بھی جوہینہ، قبیلہ بھی جوہینہ، نکلے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا، سب سے آخری ایمان والا جا رہا ہے، تو اس کے استقبال اور گارڈ آف آنر کے لیے 80,000 خادم کھڑے ہوں گے، 80,000۔ وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے کہ ہائے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے، ہم تو انتظار کر 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 تھک گئے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں نے بڑے لطر پھرے بڑی دھلائی کی تھی فرشتے ہمیں، شکر کرو میں آ گیا۔ سب سے چھوٹا جنت، سب سے چھوٹی جنت۔ تو پینے والے ہیں، یہ نہیں چلا، یہ نہیں کہ ان کے خدام نہیں ہیں، لیکن اللہ 3 درجے بتانا چاہتا ہے تو اس کی تصویر الگ الگ دکھا دی۔ ایک میں خود پی رہے ہیں، نوکر ان کے بھی ہیں لیکن دکھائے خود پی رہے ہیں، اور ان کی شراب کا نام ہے کافوری شراب۔ ایک درجہ اس کے اوپر ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک اوپر زنجبیل کی شراب ہے، وہ پلائی جا رہی ہوگی کہ خادم کے ہاتھ میں یا فرشتے کے ہاتھ سے یا جنت کی لڑکیوں کے ہاتھ سے ان کو پلایا جا رہا ہوگا۔ ایک سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں کی شراب ہے، اس کا نام ہے تسنیم۔ تسنیم یہ اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی، اور نیچے تمام درجات والوں کو تھوڑی تھوڑی ملاوٹ کر کے دی جائے گی۔ تو یہ جو اعلیٰ درجے کی شراب ہے تو اس کا پلانے والا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، تو وہاں اللہ کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں میں خود اپنے بندوں کو پلاؤں، میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں۔ لے میرا بندہ بندی، تیرے برمنگم کے صبر کا آج بدلہ ہے، ہم دے رہے ہیں، ہم پلا رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے پیو۔ ہر جس چیز اس سے روکا ہے ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہے، جس چیز کے کرنے کو کہا ہے ہمیں نفع دینے کے لیے ہے، اور آگے ہر لذت کا سامان تیار کر کے آگے اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کہ میرے بندے آئیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو، تو فرشتے آئیں گے اور آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔
ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، جو آپ نے برمنگھم میں صبر کی زندگی گزاری اس کا صلہ ہے کہ ہم نورانی آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اتنے زیادہ فرشتوں کے سلام کا ایک نشہ ہوگا کہ وہ فرشتے سلام کر، ابھی وہ نشے کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم میرے رب کا عرش ایسے پھٹے گا اور میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام کرنے آیا ہے۔ ہائے ہائے، کس زندگی کو بھلا دیا بھائیو، کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کہاں تک جانا ہے؟ کیا موت سے ٹکر لے لو گے؟ کیا قبر کے اندھیروں کو دور کر سکو گے؟ کیا منکر نکیر سے لڑ سکو گے؟ کیا اللہ کی جہنم کو بجھا سکو گے؟ کیا اللہ کی جنت کو آگ لگا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر سکتے ہو؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تو کہاں جا رہے ہو؟ اور قرآن کا لفظ سنو، یہ میں اپنی طرف سے قرآن کی تعبیر ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ کیا محبت ہے ان الفاظ، جس سے ماں عاجز آ کر جب بچہ نہیں سمجھتا غلط راہوں پہ چلتا ہے تو وہ کہتی کیا کر رہے ہو؟ تو لفظ تو ہے کیا کر رہے ہو، لیکن اس میں جو ممتا کا درد ہوتا ہے، یا باپ عاجز آ کر کہتا ہے بیٹا کیا کر رہے ہو، تو اس میں جو باپ کی شفقت ہوتی ہے کہ آگے نقصان دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ برباد ہو جائے گا، تو اس وقت بے بس کر کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے؟ تو ہم الفاظ تو نقل کر سکتے ہیں لیکن ان میں جو درد ہے وہ تو نہیں نا، اس کا تو ترجمہ نہیں ہو سکتا، احساسات کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائریکٹ آگے منتقل ہوتے ہیں۔ تو جو کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو کس مقام کا کیا پیار ہے۔ یا ایھا الانسان، اللہ، یا ایھا الانسان، مسلمان نہیں، پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں تو عام ہے نا، ماں باپ کو اولادیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ہمارے ہاں تو ابھی کم ہے، جو کبھی ایسا ہو جاتا تو ماں کیوں جا رہے ہو؟ اس کیوں کے اندر جو درد ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے، کیا کر رہے ہو، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ ایک ماں کا ہے، ایک باپ کا ہے۔ اس کو اللہ سے جوڑو اور اللہ کی شفقت محبت کو لامحدود کرو، پھر اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، ما غرک بربک الکریم، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا رب ہوں، تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ الذی خلقک، میں نے تمہیں بنایا، فسواک فعدلک، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑے ہو کر میں نے تمہیں کیسے بنایا ہے۔ میں تیرے پر ظلم کر سکتا؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کر سکتی جو خالی ایک ذریعہ ہے، تو میں تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا ہے، میں تیرے پر ظلم کر سکتا؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا نفع ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بالمقابل ادھر نہیں، ادھر آؤ۔ کدھر؟ اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی،
میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. ہائے 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 کیا کمال کر دیا اقبال نے بھی. 14 صدی میں ایسا شاعر نہیں پیدا، نہ عرب میں نہ عجم. تو میرا رب کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے، مجھے منانا کوئی مشکل تو نہیں ہے. کیا کرو کیا کرو؟ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں، سارے معاف کر دوں. تو بھائیو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ. وہ کر جو میں چاہتا ہوں. اب میرے اور اللہ کے درمیان براہ راست تو کوئی واسطہ نہیں، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان اللہ نے ایک واسطہ اور وسیلہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی کو محفوظ کر دیا، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. ان کی اداؤں کو، ان کی چال کو، ان کی رفتار کو، ان کی گفتار کو، ان کی پیدائش کو، ان کی وفات کو، ان کے حسب کو، نسب کو قرآن نے بھی ایسے جمع کیا ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اگر چہرے کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا ہو تو والضحیٰ میں غور کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرے روشن چہرے کی قسم. اگر آپ کی زلفوں کا تصور کرنا ہو تو واللیل اذا سجا میں غور کرو کہ میرا رب کہہ رہا ہے تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اگر آپ کے سینے کے درد کا اندازہ کرنا ہے تو لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین میں اللہ اپنے نبی کے اندر کا درد بتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں کو معلوم کرنا ہے تو میرا رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے محبوب کی آنکھ نے مجھے دیکھا، وہ آنکھ غلط نہیں دیکھ کر آئی، صحیح دیکھ کر آئی ہے. آپ کے ہاتھوں کو ذکر چھیڑا تو قرآن نے کہا لا تجعل یدک، ہاتھ آ گئے. گردن کا ذکر آیا تو مغلولۃ علی عنقک، تیری گردن اوپر سے آ رہا ہوں، بال آ گئے، چہرہ آ گیا، آنکھیں بھی آ گئیں. زبان لا تحرک بہ لسانک، تیری زبان. گردن نیچے آ گئی، آگے سینہ آ گیا کہ الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ میں نے نہیں کھولا. پیچھے پشت آ گئی تو الذی انقض ظہرک، تیری کمر. دل آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا علی قلبک نزل بہ الروح الامین علی قلبک، دل آ گیا، دل آ گیا. سارے وجود کو ذکر کیا، سارے وجود کو ذکر کیا. آپ کے مجموعی اخلاق کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. آپ کی نبوت کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمۃ للعالمین کا ذکر آیا تو یوں بیان کیا. عالمی نبوت ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیکون للعالمین نذیرا. آخری نبی ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آپ کے آنے کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. آپ کے قرآن کا ذکر آیا تو اللہ نے کسی کتاب کی قسم نہیں اٹھائی، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی اور کہا یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. آپ کی چادر کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل. آپ کے کمبل کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا یا ایھا المدثر. آپ کی رات کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ومن اللیل بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. آپ کے دن کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، سبحا طویلا. آپ کی نرمی کا ذکر آیا تو قرآن نے کہا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. یہ قرآن سے صرف
اپنے نبی کا حلیہ نکال کے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر سارے وجود کو اللہ نے جمع کیا اور اس کی قسم اٹھائی اور کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. مجھے تیری جان کی قسم, مجھے تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے نبی کی قسم اٹھائی. سورہ یاسین کو زمین آسمان کے بننے سے 1000 سال پہلے پڑھا. زمین آسمان کو بنے ہوئے تقریباً سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں. بگ بینگ 25 ارب سال ہوئے ہیں. پہلے ایک حدیث سنو. ابو ہریرہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے, آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر میں. یہ جواب آسان جواب, کتابی جواب تھا, کتابی کہ 40 سال 6 مہینے 10 دن, 40 سال 6 ماہ 10 دن 21 رمضان المبارک جبریل ظاہر ہوئے اقرا بسم ربک الذی خلق. تو چلو آپ یہ کہہ دیتے 40 سال 6 مہینے 10 دن. لیکن آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد, ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. ٹھیک ہو گیا, ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. کب بنے یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے. اس حدیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ابھی کائنات کا بھی وجود نہیں تھا اور وجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکتیں شروع ہو چکی تھی. کیسے؟ قرآن سنو. کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے یاسین یاسین. ایک اور حدیث ساتھ جوڑ دو. آپ نے کہا میرے 10 نام ہیں, میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. 10 ناموں میں سے ایک نام ہے کیا بھائی؟ یاسین. اب سورہ یاسین, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. نہ زمین ہے نہ آسمان ہے اور اللہ کہہ رہا ہے مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. تو آگے کون ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو میرا رسول ہے؟ کوئی آگے ہے. اگر کوئی آگے نہ ہوتا اور آنے والے کی خبر ہوتی تو پھر اللہ کہتے انہ لمن المرسلین, وہ آنے والا میرا رسول ہے. آنے والا آ چکا ہے, ظاہر اب ہو رہا ہے, آنے والا کب آیا ہے؟ خالق مخلوق کا فرق تو ہے نا, خالق کی تو ابتدا نہیں اور مخلوق کی ابتدا ہے. سب سے پہلے جس مخلوق سے ابتدا کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا رسول ہے, انک لمن المرسلین, تو میرا رسول ہے. آپ کے شہر کا ذکر کیا, بہذا البلد الامین, کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, آپ کے شہر کی قسم کھائی. کسی نبی کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ نہیں دیا, آپ کے ساتھیوں کو رضا کا پروانہ دیا. آپ کے صحابہ کا ذکر قرآن کرتا ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کی قرآن تعریف کرتا ہے, سب کے جنتی ہونے کا اعلان کرتا ہے. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اے میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی ہو گیا. جس نے تیرا دیدار کر لیا بس یہی کافی اس کی بخشش کے لیے. ایمان کے ساتھ تیرا دیدار کیا, ایمان پر چلا گیا, بس اس کی بخشش کے لیے کافی ہو گیا. ساری دنیا کے ابدال, قطب عبد القادر جیلانی, جنید بغدادی, ایک صحابی کے قدم کی خاک کے برابر نہیں. جس نے محبوب, جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہو, کون پہنچ سکتا؟ ساری دنیا کے نعت خواں اکٹھے ہو جائیں, جتنا لکھا ہے ہر زبان میں اور آئندہ جتنا لکھا جائے گا ہر زبان میں, ایک پلڑ میں رکھو اور حسان بن ثابت کے 2 شعر ایک پلڑ میں رکھو تو 2 شعر کا وزن ساری نعتوں پر بھاری ہے. کس وجہ سے؟ وہ دیکھ کے کہہ رہے ہیں, بعد والوں کے سامنے نہیں ہے. کون سا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ کمال کر دیا ہے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کے لیے ممبر نہیں بچھوایا، اپنے لیے بچھوایا، اب خود ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے ممبر۔ اس کے بعد صرف ایک ہستی ہے جس کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا، وہ حسان بن ثابت۔ نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، نہ زبیر۔ حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا اور آپ فرماتے ہیں حسان چڑھ ممبر پر اور کر اللہ کے نبی کی تعریف۔ دو ہستیوں کو منہ بولی تعریف سجتی ہے، باقی تو لوگ بیوقوف نظر آتے ہیں جب اپنی تعریف خود کر رہے تھے، الحمدللہ بس ہمارا تو یہ ہے اور یہ، یعنی بالکل الو نظر آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنی تعریف آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک آدمی کہنے لگا میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، میں کہا سبحان اللہ تینوں رب نہ بنا لگی، میرے میں کوئی عیب دکھاؤ، استغفر اللہ۔ حسان بن ثابت، ایک اللہ کو تعریف سچتی ہے اپنے منہ سے، ایک اللہ کے نبی کو تعریف سچتی ہے اپنے منہ سے، باقی کس کی کیا تعریف؟ کمی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، خوبیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، کمیوں سے پاک ہستی کو سجتا ہے کہ کہے میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو یار اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع کر دی، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا دیا۔ تو آپ گھر سے تشریف لا رہے تھے اور یہ سنتے آ رہے تھے، جب آپ آئے تو صحابہ چپ ہو گئے، آپ بیٹھے، کہ سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری بات بھی سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا، جو تم نے کہا ہے ایسے ہی ہے، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور داؤد کے لیے لوہا نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا۔ اب اپنے ساتھی کی بھی سنو، اب میری بھی سنو، اما انا فحبیب اللہ، میں ہوں اللہ کا حبیب، ولا فخرا۔ حبیب کسے کہیں؟ جس کی محبت کی انتہا نہ ہو اس کو حبیب کہتے ہیں۔ خلیل کسے کہیں؟ خلیل جس کی محبت مضبوط ہو اسے کہتے ہیں خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو ملاقات بھی چاہتا ہو اور کچھ ہدیہ بھی چاہتا ہو۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ جو صرف دیدار چاہتا ہو اور کچھ نہ چاہتا ہو، بس دیکھنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہیے۔ خلیل خلت سے ہے، حبیب حبہ سے ہے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، اور دانے کی صفت کیا ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا۔ کوئی حد ہے دانے کے بڑھنے کی؟ کوئی حد ہے؟ کاشت کرتے جاؤ قیامت تک وہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ حبیب اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، کوئی کنارہ نہ ہو۔ تو آپ نے کہا میں تمہارا نبی، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخرا، فخر سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بتا رہا ہوں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، پھر قیامت کا دن دیکھنا اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کل الناس تحت لوائی، دیکھو گے ساری مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ ان آدم وجمیع ولد آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، اور تم صرف یہ نہیں دیکھو گے کہ لوگ میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی بھی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ انا قائدہم اذا وفدوا، سب سے آگے میں چلوں گا اور میرے پیچھے پیچھے کائنات چلے گی۔ ہاں سب لوگوں کا ڈرائیور ہوتا ہے نا جو آگے آگے، سب لوگ پیچھے بیٹھتے۔ آپ نے کہا ہاں بلال سرخ اونٹنی پر میرے آگے آگے ہوگا، میرا مؤذن میرے آگے آگے ہوگا، اور میدان معاشر میں جب میں اتروں گا تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے۔ جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سارا مجمع کہے گا سچ ہے، سچ ہے۔ کہ تم دیکھو گے کہ میرے لیے ممبر بچھایا جائے گا،
کا سب نبیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، سارے نبی ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، میں اپنے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاؤں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ممبر مجھے لے کے جنت میں نہ اڑ جائے اور میری امت اکیلی رہ جائے میرے بغیر، لہٰذا میں ممبر کے قریب ایسے کھڑا رہوں گا، بیٹھوں گا نہیں، اپنی امت کو چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ پھر دیکھو گے کہ 1000 جنت کے خادم میرے چاروں طرف کھڑے ہوں گے، پھر دیکھو گے اللہ جنت کی چابی مجھے پکڑائے گا، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر دیکھو گے میرے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، پھر دیکھو گے میرے جائے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے گا، میری امت کے جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہ سکے گی۔ ہاں، شان رسالت کو دیکھنی ہو تو آخرت میں کا انتظار کرو۔ کیا اللہ کی، دیکھو نا، ہر آدمی کی جو پسند ہوتی ہے تو اس کے لیول کی ہوتی ہے نا، ایک بچہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بڑا پسند کرتا ہے تو اس کا لیول ہوتا ہے، ایک بہت پڑا ہوا آدمی، دانشور آدمی جب کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کا لیول ہوتا ہے، جب اللہ کسی کو حبیب بنائے گا تو اللہ کا لیول ہوگا، تو اس کو کیسے تولا جائے، کیسے ناپا جائے؟ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے حبیب کو بس اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول، ان کی تعریف کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تو حسان کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور آپ اللہ کے نبی کی تعریف فرمایا کرتے تھے، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ دو لفظ ہیں، ایک حسن ایک جمال، اردو میں دونوں کٹھے حسن و جمال، حسن و جمال، عربی میں دونوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ حسن کا مطلب ہے شکل و شباہت کی خوبصورتی، اور جمال کا مطلب ہے خاندانی خوبصورتی، خاندان کا عالی ہونا۔ تو تم فرق دیکھنا حسان کیسے فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ حسن کا تعلق آنکھ سے ہے نا۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں اجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ تو خاندان آ گیا نا، ماں پیدا کرنے والی، تو خاندان آیا، خاندانی شرافت اور حسن، خاندانی حسن آیا تو پیدائش کا لفظ لائے، ماں کا لفظ لائے، عورت کا لفظ لائے، جب حسن کا آیا منظر تو آنکھ کا لفظ لائے کہ میری آنکھ نے تیرے جیسے حسن والا دیکھا ہی۔ ایک بڑھیا ہے، جب آپ سفر میں تھے تو رابغ کے مقام پر، رابغ کے مقام پر آپ نے تھوڑی دیر ایک خیمے میں قیام کیا، تو ایک اماں نے وہاں خیمہ لگایا ہوا تھا، بوڑھی عورت تھی، تو وہاں آپ نے اس سے پوچھا کوئی کھانے پینے کو ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا یہ جو بکری ہے اس میں کچھ ہے؟ کہا نہیں، یہ تو مریل ہے، بیمار ہے، بیاہی بھی نہیں گئی، بچہ دے تو پھر دودھ آتا ہے۔ تو وہ آپ نے فرمایا میں اس کو دیکھ لوں؟ تو حیران ہو کے دیکھنے لگے، بیٹھا وہ کبھی ایسی بکری نے بھی دودھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھ لوں؟ کہ چلو تو دیکھ لے۔ تو حیران ہو کے آپ کو دیکھ، چونکہ ایک عجب بات ہے تو غور سے دیکھتی رہی، تو آپ نے تھنوں کو جو ہاتھ لگایا تو تھن بھر گیا دودھ کے ساتھ، اور ایک بکری جتنا ہی تھن بھرا ہوا ایک گلاس سے زیادہ دودھ نہیں نکلتا، آپ نے پورا وہ اس کا وہ گڑوا بھر دیا، پورا مگ بھر دیا، اور ابو بکر کو پلایا، ساتھ جو تھے غلام عامر بن فہرہ ان کو پلایا، ساتھ جو راہبر تھے عبداللہ بن اریقط ان کو پلایا، آخر میں خود پیا، پھر دوبارہ ہاتھ لگا، پھر بھر گیا، پھر نکال کے بھر کے اور اماں کو دیا اور آگے چل دیا۔ جب وہ بدو آیا خامد اس کا، تو کہنے لگے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے اس بکری سے، کہا پاگل ہو گئی، یہ بکری سے دودھ کہاں سے آیا؟ پاگل ہو گئی ہے؟ کہا نہیں پاگل نہیں، وہ ایک نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی جادو تھا، اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے۔ تو چونکہ وہ غور سے دیکھتی رہی تھی نا، تو وہ کہنے لگا ان عتیلی، بتاؤ وہ کیسا تھا؟ تو وہ اماں بتا رہی وہ کیسے تھے، آپ کیسے تھے؟ رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا
بڑا صاف ستھرا، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، بڑا خوبصورت جسم، لم تعبہ خجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بھدا نظر آئے۔ بعض آدمی خود ادھر ہوتے ہیں، پیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے۔ لم تعبہ خجلہ، کیا تھے؟ ایسے موٹے نہیں کہ بدصورت ہوں، لم تجری بہ ثقلہ یا صعلہ، ایسے پتلے نہیں تھے کہ بے روب ہوں۔ وسیم قسیم، وسیم کسے کہیں؟ جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرتا ہو، ایسا حسن تھا کہ دیکھنے سے جی ہی نہیں بھرتا تھا۔ قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت ہو، آنکھیں، ناک، پلک، ہونٹ، داڑھی، تھوڑی، چہرہ، جسم کا سراپا، ہر شے الگ الگ خوبصورت ہو، اس کو کہتے ہیں قسیم۔ تو دنیا میں یہ صرف ایک ہستی آئی ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ فی عینیہ تاج، آنکھوں میں عجب سحر تھا، آنکھوں میں عجب کشش تھی۔ فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی تھی۔ فی عنقہ سطع، گردن بڑی سراہی دار اور لمبی تھی۔ فی صوتہ سحر، آواز میں جادو تھا، کھینچتی تھی۔ وہ قریش کہتے تھے اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا۔ جیسے اب بھی تبلیغ والوں کے قریب نہ جانا، قریب نہ جانا، ان کی نہ سننا، نہیں تو پھنس جاؤ گے، پھنس جاؤ گے۔ ابھی تک کتنے بیچارے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہوا ہے۔ فی صوتہ سحر، آواز میں ایک جادو تھا، ایک کشش تھی، قروب تھا۔ اکحل، آنکھوں میں سرما لگایا نہیں تھا، اب کی آنکھ میں ہر وقت سرما لگا نظر آتا تھا۔ اکحل، احور، اقرا، حالانکہ اس کو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ بد پرہیزی سے کیا 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 اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو تو پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اپنے سامنے مٹھائی ہے تو کھائے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں طاقتیں موجود ہیں، غلط کرنے کی بھی، ٹھیک کرنے کی۔ یہ تو ایک مادی مثال دی ہے، اس کا جسم پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ زبان ہے، اس سے یہ سچ بھی بول سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا جسم پہ کوئی اثر نظر نہیں آتا، لیکن روح داغدار ہو جاتی، روح پہ سیاہی چھا جاتی۔ سچ بولنے کا کوئی جسم پہ اثر نظر نہیں آتا، لیکن ہے، جیسے بد پرہیزی کا جسم پہ اثر ہے، پرہیز کا جسم پہ اثر ہے، گناہ اور نیکی کا جسم پہ نہیں، روح پہ اثر پڑتا۔ سچ بولنے سے نورانیت پھیلتی۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ سناتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرا امتی ہر عیب ممکن ہے کر جائے، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر آپ نے کہا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو ابھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ بھی بول سکتا ہے۔ چلتا اندر کی طاقت سے ہے، باہر کی طاقت سے نہیں۔ اندر میں ایک چیز فٹ ہو چکی ہے کہ پیسے سے کام بنتے ہیں۔ آپ اپنے ملک چھوڑ کے یہاں آئے بیٹھے، کوئی ہندوستان سے، کوئی پاکستان سے، کوئی بنگلہ دیش سے، پوری دنیا سے لوگ کھنچ کے آئے بیٹھے ہیں کہ جہاں زیادہ پیسہ ملتا ہے ہم وہاں جائیں گے کہ ہمارے کام اچھے بنیں گے۔ تو اندر کی سوچ انسان کو چلاتی ہے۔ وہ غلط فٹ ہو جائے تو غلط چلتا ہے، وہ صحیح فکس ہو جائے تو وہ صحیح چلتا ہے، پھر وہ ہر چیز سے ٹکر لے لیتا ہے۔ سوچ بن جائے۔ فرعون دنیا میں واحد انسان گزرا ہے جس نے کہا میں خدا ہوں۔ سجدہ تو بڑے لوگوں نے کروایا، کئی مسلمان بادشاہ بھی سجدے کرواتے تھے، پاگل، لیکن میں خدا ہوں یہ دعویٰ ایک انسان نے کیا اور وہ فرعون ہے۔
انا ربکم الاعلی کا، چھوٹا موٹا بھی نہیں، سب سے بڑا۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی۔ اب عورت کمزور اور باندی ہو تو اور کمزور، زر خریدی ہوئی، خرید اس زمانے لوگ خریدے جاتے تھے، بیچے جاتے تھے جنگوں میں، تو وہ خریدی ہوئی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ تو مسلمان ہو گئی، اس نے پکڑوا لی۔ اس کی 2 بچیاں وہ بھی بلا لی، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی۔ تو اس نے آگ جلوائی، اوپر ایک بڑا بہت بڑی دیگ رکھی، کڑا، اس میں تیل ڈالا۔ جب وہ اسے کھولنے لگا تو اس سے کہنے لگا اب اگر تم مجھے رب مانتی ہے تو زندگی بھی مبارک، بچے بھی مبارک، اور تیرا گھر بھر دوں گا سونے سے۔ اگر مجھے رب نہیں مانتی ہے تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اب تو سوچ لے کیا کرنا ہے۔ تو ایک سوچ یہ ہے کہ پیسہ آئے گا میرے کام بنیں گے، تو اس کے لیے جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پیچھے ذہن ہے کہ پیسہ آئے گا تو کام بنے گا۔ ایک ذہن یہ ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ راضی ہوگا تو میرے کام بنیں گے، میرا اللہ میرا ساتھی بنے گا تو میرے کام بنیں گے۔ تو اپنے آپ سوچ بدلے گی تو طریقہ بھی بدل جائے گا۔ یہاں یہ سوچ بن گئی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس نے کہا یہ میری 2 ہیں، میرے پاس 100 بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتے۔ تو انہوں نے پہلی بچی کو پکڑا جو چلتی تھی، اس نے شور مچایا ماں ماں کہ مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ ماں کے آگے بچی جلنے جا رہی ہو، عورتیں سن رہی ہیں، تو کس ماں کا جگر ہے جو یہ دیکھ سکے اور یہ برداشت کر سکے؟ ایمان اعلیٰ چیز۔ تو انہوں نے سامنے ڈال دیا، ایسے جیسے مچھلی کو نہیں تیل میں ڈالتے تو فرائی ہوتی ہے، تو ایسے ایک دم پوری فرائی ہو گئی، تو جل کے کوئلہ ہوئی۔ تو جب ماں کا کلیجہ پھٹا غم سے، ایک آنسو نہیں ٹپکا، صبر کی تصویر اندر تو اندر ہی ہے تو پھٹا۔ کم غر صبرک وابتسامک صاحبہ لما رآہ فی الحشا ما لا یرا۔ تو اندر جب پھٹا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ نے ایسے غیب کا پردہ ہٹایا، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی کرے اماں صبر صبر، بس ابھی اکٹھے ہونے والے، ابھی اکٹھے ہو جائیں۔ پھر انہوں نے معصوم کو کھینچا جس کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ تلی گئی اور کوئلہ بن گئی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے، ایک بول پہ بچا سکتی، ایک بول کفر کا بول لیتی اور گھر جا کے توبہ کر لیتی تو راستہ موجود ہے، راستہ موجود ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ پہ مر مٹنا وہ زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا، فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب مجھے بھی جلا دو تو ہماری ہڈیاں، میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ اکٹھا دبا دینا، باہر نہ پھینکنا، کہیں دبا دینا۔ تو فرعون نے کہا یہ خواہش پوری کی جائے گی، اس کو بھی جلا دیا، ہڈیاں دبا دیں۔ ہمارے نبی اور موسیٰ علیہ السلام میں 2000 سال کا فاصلہ، پھر 40 سال نبوت کے، 40 سال ہو، پھر 10 سال بعد معراج، 50 سال، 2000 پہ 50 سال گزر چکے ہیں۔ جب آپ کی سواری فلسطین پر پہنچی، آپ معراج کے لیے جا رہے ہیں، مکہ سے اٹھایا، مدینہ پہنچایا، 2 نفل پڑھائے، پھر فلسطین پہنچایا، تو وہاں سے مصر قریب ہو جاتا ہے، تو وہاں سے آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ مالی اشم ریح الجنہ، یہ کیا ہوا، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی؟ تو جبریل نے بتایا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اپنی بیٹیوں سمیت جہاں دفن ہے یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن دفن کیا تھا اس دن سے آج تک یہ آ رہی ہے، اور یہ آسمان تک جاتی ہے۔ کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ 2000 سال پہ 50 برس مزید گزر چکے ہیں، اور وہ خوشبو آج تک ویسی ہی آ رہی ہے۔ تو اب اس عورت کو اتنی بڑی قربانی پہ کس چیز نے اٹھایا؟ سوچ، ذہن بن گیا
کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے، جو جھوٹ بولتا ایک سر میں پڑتا، جو نماز نہ پڑھتا ایک اس کی کمر پہ پڑتا، جو روزہ نہ رکھتا اس کو کان پکڑا دیتا، جو زنا کرتا اس کو الٹا لٹکا دیتا، جو شراب پیتا اس کا منہ کالا کر کے بازاروں میں پھرواتا۔ اللہ کو طاقت ہے، فرشتے نہ اتارتے، خالی اس کا امر اترتا۔ لیکن بھائیو، اس نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کا نظام بنایا، چلایا ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کو راضی کون کرتا ہے اور اپنے من کو راضی کون کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ بھی ذہن سازی کرتا ہے، نبیوں کے ذریعے سے ذہن بناتا ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، دو نہیں، تین نہیں، ایک، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ ذہن سازی کرتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، خالق۔ خالق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا صانع، ایک ہوتا خالق۔ صانع انسان طارق جمیل بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی، میں بھی ہیں۔ بنانے والا، خالق بھی کہتے ہیں بنانے والا، لیکن عربی میں فرق ہو جاتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے شے بنائے، یہ ممبر ہے، یہ لکڑی سے بنایا گیا، اس کے بنانے والے کو خالق نہیں کہہ سکتے، صانع کہتے ہیں۔ یہ راڈ لوہے سے بنا ہوا ہے تو اس کے بنانے والے کو کہیں گے صانع۔ صنعت نہیں کہتے، صنعت حرفت، صنعت، خالق نہیں کہہ سکتے۔ یہ کپڑا ہے، اس کے بنانے والے کو صانع تو کہہ سکتے ہیں، خالق نہیں کہہ سکتے، حالانکہ مطلب دونوں کا بنانے والا ہی ہے، لیکن عربی میں جا کر ایک فرق پڑتا ہے۔ صانع اس کو کہتے ہیں جو میٹیریل سے چیزیں بنائے، اور خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کے سب کچھ بناتے، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ بناتے۔ مٹی کا ایک ڈھیلا نہیں اور زمین بچھا دی، ریت کا ایک ذرہ نہیں صحرا بنا دیا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور سمندر بنا دیے، بادل کا ایک ٹکڑا نہیں اور تمہارے برطانیہ سے بادل ہٹتا ہی کوئی نہیں ہے، ہوا کا ایک جھونکا نہیں اور 500 میل کا ہوا کا غلاف بنا دیا، سورج کا کہیں وجود نہیں اور اپنے امر سے سورج بنا دیا، اس میں آگ کو بھر دیا، آگ کا وجود نہیں اور اس میں آگ کو بھر دیا، لکڑی میں آگ کو بھر دیا۔ ایک سیکنڈ میں سورج کے اندر جو ہر سیکنڈ میں سورج میں دھماکے ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ میں دھماکے ہوتے ہیں۔ ایک دھماکہ جو سورج میں ہوتا ہے 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر اس میں انرجی پیدا ہوتی ہے ایک سیکنڈ میں۔ یوں بنا دیا، سورج سے سورج نہیں بنایا، ڈائریکٹ بنایا، شیر سے شیر نہیں بنایا۔ کیا شکلیں ہیں جانوروں کی، پرندوں کی، چوپایوں کی، مچھلیوں کی، کتنی شکلیں ہیں، ہر شکل اللہ نے، کوئی ڈیزائن نہیں تھا سامنے کہ وہاں سے دیکھا اور آدم کا پتلا بنا دیا، ادھر شیر پڑتا اس کو دیکھ کے شیر بنا دیا، ادھر بلی بیٹھی تھی اس کو دیکھ کے بلی بنا دی۔ الخالق، کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، اسے کہتے ہیں خالق۔ پھر اللہ کا ایک نام ہے باری، تو اللہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے اور وہ خالق ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، کون ہے رب، کون ہے بھائی؟ تو اللہ کہتا ہے میں ہی بتا دیتا ہوں میں کون ہوں، ان ربکم اللہ، میں تمہارا پالنے والا، میں کون ہوں، میرا نام ہے اللہ۔ ایک بات کہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ کوئی منع نہیں ہے، یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ یہ منع ہے، جائز نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے اور کوئی لفظ نہیں۔ جیسے گاڈ، جیسے بھگوان، جیسے ایشور، جیسے دیوتا، جیسے اوتار، جیسے یزدا، یہ سارے الفاظ ہیں ترجمانی کے لیے انسانوں کے بنائے ہوئے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خدا، انسانوں کا بنایا ہوا خود، ان میں سے کوئی لفظ اللہ کی پوری ترجمانی نہیں کرتا، اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے۔ تو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔
اللہ نے جو اپنا نام رکھا ہے وہی بولو۔ اس لفظ میں ایک عجب خاصیت ہے جو کسی میں نہیں ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو تو مطلب بدل جاتا ہے۔ جیسے میرا نام طارق ہے، رات کو آنے والا، آج تو میں رات کو ہی آیا ہوں پہلے تو عصر کے بعد آتا تھا، آج رات کو آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کا تم پہلا لفظ ہٹا دو، تا ہٹا دو، حرف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا ارق، بے قرار رہنے والا۔ اس کا الف ہٹا دو تو یہ بن جائے گا طرق، کھٹکھٹانے والا۔ اس کا کاف ہٹا دو جو بن جائے گا طارع، چھا جانے والا۔ جمیل، خوبصورت۔ جیم ہٹا دو تو میل بن گیا یا میل بن گیا۔ میم ہٹا دو تو جیل بن گیا۔ یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ۔ یہ میں آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے رہا ہوں کہ لفظ میں سے جب حرف نکلتا ہے تو لفظ ڈول جاتا ہے اور مطلب کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ ایک اللہ ایسا لفظ ہے جس میں سے جو مرضی نکال لو وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ اب یہ اللہ ہے، یہ الف، یہ دو لام، یہ ہا، میں نے یہ الف ہٹا دیا تو پیچھے رہ گیا للہ، للہ، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو الف ہٹانے سے بھی اللہ ہی رہا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ لام ہٹا دیا، پیچھے رہ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں نے یہ لام، ادھر والا لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ الف بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ لام بھی ہٹا دیتا ہوں، یہ ہا ہٹا کے اس کی خالی پیش کی آواز کو باقی رکھتا ہوں، ہو کو، تو قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ عجب لفظ ہے، ہو کہو تو بھی اللہ، لہو کہو تو بھی اللہ، الہ کہو تو بھی اللہ، اور للہ کہو تو بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سے دوستی لگاؤ، پونڈ سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ سے لگاؤ۔ جس چیز کو چھوڑ کے جانا ہے اس سے کیا دوستی لگانا۔ یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا بہت بڑا فاتح سکندر، سکندر دی گریٹ، اس کو سکندر اعظم کا جو ٹائٹل دیا اس کے چمچوں نے نہیں دیا، اس تاریخ نے دیا۔ ہمارے تو ملک میں ٹائٹل چمچے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو مجھے کہا مجھے کوئی نصیحت کرو، میں نے کہا خوش آمدیوں سے بچنا، ایک مشورہ کر کے چلنا، دو نصیحتیں۔ 6 مہینے گزرے تو سارے پاکستان میں چاکنگ ہو گئی، وقت کا سر سید پرویز الہی۔ میں نے کہا جتنی مٹی پلیت سر سید کی آج ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی، کہاں سر سید کہاں پرویز الہی، کہاں مسلمانوں کا محسن۔ تو اس کو تاریخ نے لقب دیا سکندر اعظم۔ تو 300 سال تو زندہ رہتا، چلو جو عام عمر ہے 60-70 سال تو زندہ رہتا، 33 سال کی عمر، 13 جون 353 BC قبل مسیح ملک دنیا فتح کرنے نکلا ہے اور فاتحانہ واپس جا رہا ہے، اور جہاں تک فتح کیا ہمارے ٹیکسلا تک پہنچا تھا، آگے لشکر انکاری ہو گیا، وہ تو چاہتا تھا اور بھی آگے جاؤں، تو سارے خزانے ساتھ ہیں، اور عراق پہنچا۔ عراق سے ترکی میں انٹر ہونا ہے اور ترکی سے مقدونیہ، تھوڑا فاصلہ باقی رہ گیا۔ تو بابل اس وقت عراق کا مشہور شہر تھا، وہاں اللہ نے پکڑا، اور کوئی بڑی بیماری بھی نہیں دی، ملیریا بخار، ملیریا، اور موت نے جو جھٹکا دیا
تو اس کی حسرت بھری فریاد سنو جو تاریخ نے محفوظ کر لی، کوئی ہے جو مجھ سے میرے سارے خزانے لے لے اور مجھے گھر پہنچنے تک کی زندگی دے دے۔ میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں مرنا چاہتا۔ مقدونیہ قریب ہے، بس ترکی سے مقدونیہ ساتھ جڑا ہو، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے وہیں مارا، یہ بتایا کہ گریٹ صرف اللہ ہے، اعظم صرف اللہ ہے، باقی سب چھوٹے ہیں، بڑا صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ ہے ہی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا، سب سے بڑا۔ اللہ کی بڑائی یہ نہیں کہ زمین چھوٹی اللہ بڑا، یہ تو ایسے ہی ہماری احمقانہ باتیں ہیں۔ مخلوق اور خالق میں تو کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دریا چھوٹا سمندر بڑا تو ٹھیک ہے کہ یہ بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، لیکن خالق اور مخلوق میں تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں کہ آسمان چھوٹے اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا۔ یہ زمین آسمان تو کیا حیثیت ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو، ایتیا طوعا او کرہن، انہوں نے کہا ہم نے مان لیا۔ اگر یہ نہ مانتے تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا، ساتوں زمین آسمان نگل جاتا۔ زمین آسمان کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہ میں ہے۔ کہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم میں ہے۔ تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں مختصر الفاظ میں۔ ایک تو میں بتا رہا ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام۔ اب خالق ہونا بتا رہا ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، ثم استوى علی العرش، عرش پہ استوا کیا، یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا، یطلبہ حثیثا، دن آگے رات پیچھے، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی تابع، چاند بھی تابع، ستارے بھی تابع، الا لہ الخلق، سنو سنو وہی خالق ہے، والامر وہی حاکم ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، برکت والا رب العالمین۔ قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور اکیلا۔ ایک دفعہ قریش مذاقاً کہنے لگے کوئی اپنے رب کا عطا پتہ تو بتا، کیسا ہے کیسا ہے؟ کوئی باپ دادا، کوئی بیٹا پوتا، کوئی بیوی بچے، کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری، جبریل آئے، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اکیلا احد اکیلا، واحد اکیلا، احد اکیلا۔ واحد اسے کہتے ہیں شریک کوئی نہ ہو۔ میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں، اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں۔ احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ، اسے کہتے ہیں احد۔ تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے، وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا ہو ہی کوئی نہ، اسے کہتے ہیں احد۔ جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو، اسے کہتے ہیں احد۔ جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے، جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے، جو زمان و مکان میں سما نہ سکے، جو کون و مکان میں آ نہ سکے،
جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے، اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے، وہ احد ہوتا ہے۔ احد، قل هو اللہ احد۔ برمنگم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے، وہ اللہ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں، احد احد۔ اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد، اور مارو، احد احد۔ اس زبان سے احد نکلے گا۔ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ ماں باپ نہ بیوی بچے۔ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو، کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکو۔ کوئی تصور میں تو تب آئے جب اس کی کوئی مثل موجود ہو، کوئی شبہ موجود ہو، کوئی مثال موجود ہو۔ مثال سے، مثل سے، شبہ سے، شبیہ سے پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ کیا عجب بات نہیں کہ موجود ہے۔ آپ سب موجود ہو کہ نہیں ہو؟ آپ سب ایک جسم ہو، ایک ذات ہو، ایک وجود ہو۔ آپ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، 2 فٹ، 2.5 فٹ، 3 فٹ۔ میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا اللہ ایک ذات ہے لیکن جگہ سے پاک ہے۔ میرا رب ایک ذات ہے لیکن زمانے سے کوئی زمانہ نہیں، وہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، وہاں کوئی ماضی نہیں، کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں۔ مشرق سے پاک، مغرب سے پاک، شمال سے پاک، جنوب سے پاک، لیکن ہر زمانے مکانے سے پاک ہو کر کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ موڑو گے آگے میں کھڑا ہوں گا، جدھر دیکھو گے مجھے پاؤ گے، پتوں میں دیکھو گے میرے جلوے دیکھو گے، بارش کے قطروں میں دیکھو گے اللہ اللہ دیکھو گے، بادل کی گرج میں سنو گے تو اللہ اللہ سنو گے، بجلی کی روشنیوں میں دیکھو گے تو اللہ اللہ دکھائی دے گا، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ اللہ سنائی دے گا، بھمرے کے اڑنے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھول کی پتی میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھل کی مٹھاس میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بھینس کے دودھ کے قطرے میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، برستی بارش میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بہتے دریاؤں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، گرتی آبشاروں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، ابلتے چشموں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، مہکتے پھولوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، رینگتے کیڑے مکوڑوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا، بپھری موجوں میں تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ آگے دیکھو گے تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو گے تو یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کے جلوے، اللہ کی کاریگری۔ میرا رب کہتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہ آنکھیں پاک کر لو، یہ لینز تبدیل کر لو، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، یہ لینز حرام نہ دیکھیں، پھر جدھر منہ پھیرو گے تمہیں اللہ کی قدرت اور جلوے نظر آئیں گے، تمہیں پتے پتے میں اللہ دکھائی دے گا۔ صرف آسمان اللہ کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے، میرے رب کی قسم ایک چیونٹی بھی میرے رب کی قدرت کا شاہکار ہے کہ کیسا بنانے والا ہے۔ 1 سینٹی میٹر دیکھنے والی کو قطار بنانا سکھا دیا، کھڑا ہونا سکھا دیا، چلنا سکھا دیا۔ تمہیں تو یہ جرمانے کا ڈر نہ ہو تو تم کہاں کھڑے ہو؟ تمہیں تو جرمانہ روکتا ہے، لائنوں میں کیوں لگتے ہو کہ جرمانہ پڑے گا؟ چیونٹی کو کون سا جرمانہ لگتا ہے؟ اسے کس نے سکھایا قطار بنا کے چلنا؟ وہ تو 1 سینٹی میٹر کے آگے دیکھ نہیں سکتے۔ بلا وہو الخلاق العلیم۔ تو میرے بھائیو، قرآن یہ ذہن دیتا ہے، اللہ یہ ذہن دیتا ہے، اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، یا وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری کائنات آگ پانی مٹی ہوا 4 بڑی چیزیں ہیں، چاروں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی پھاڑ دیا، کبھی پانی بھی پھٹا، کالطود العظیم، ریت کی طرح پانی کھڑا تھا، چلو بھائی گزر جاؤ، ایک کو گزار دیا دوسرے کو پکڑوا دیا۔ کبھی خشک پتھر سے پانی نکلتا ہے، فضرب بعصاک الحجر، مار اس پر لاٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ لاٹھی مارتے، فانفجرت منہ 12 عینا، 12 چشمے نکل کے باہر آ جاتے، اور جب پانی کی ضرورت پوری ہو جاتی
پتھر اٹھاتے چشمے ختم، اور جب پانی کی ضرورت پڑتی پتھر مارتے تو 12 چشمے۔ 40 سال صحرا میں بیٹھے میں نہ کھانا نہ پینا۔ لکھ جمشید فریدوں دارا نفر اقبال عہدیدار کل نبی محتاج ناسانی قدر مجال عہدیدار کل نبی محتاج ناسانی قدر مجال عہدیدار وا سرور جے چا کرے ہویا بدر حلال عہدیدار حورا خال لگائے مکھے تے رنگ بلال عہدیدار حورا خال لگائے مکھے تے رنگ بلال عہدیدار صورت وچوں حسن سجن دا پردہ کھولن والا سیرت وچ جمال سائیں دا دسدا خوب اجالا سیرت وچ جمال سائیں دا دسدا خوب اجالا پاک محمد عربی یارو جس تھی اول آخر باطن اندر سب تھی اول آخر سب تھی ظاہر باطن اندر سب تھی اول آخر سب تھی ظاہر سچے رب تینوں وڈیائیاں کوئی نہ
تیرا ثانی تیرے حکم تھی دوہ جہان روشن زمین آسمانی تیرے حکم تھی دوہ جہان روشن زمین آسمانی زیرا زبرا شدہ مدہ ڈولا زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان تیری وچ آیا عملوں کا خبر نہ کائے ہوتے خاصا رمضان پایا عملوں کا خبر نہ کائے ہوتے خاصا رمضان